کہ خار و خس تو اٹھیں راستہ تو چلے، خار و خس تو اٹھیں راستہ تو چلے، میں اگر تھک گیا قافلہ تو چلے۔ چاند سورج بزرگوں کے نقش قدم، خیر بجھنے دو ان کو ہوا تو چلے۔ کہ بستی میں اپنی ہندو مسلمان جو بس گئے، بستی میں اپنی ہندو مسلمان جو بس گئے، انسان کی شکل دیکھنے کو ہم ترس گئے۔ بستی میں اپنی ہندو مسلمان جو بس گئے، انسان کی شکل دیکھنے کو ہم ترس گئے۔ کچے مکان چند گرے بھی تو کیا ہوا، کچے مکان چند گرے بھی تو کیا ہوا، بادل برسنے آئے تھے آ کر برس گئے۔ سنی ہوگی آپ لوگوں نے کہ بس اب غریبی جانے ہی والی ہے ملک سے، یہ سنتے سنتے عمر کے 70 برس گئے۔ فراز دار سے پیغام، نشیب ہستی سے افسوس ہم ابھر نہ سکے۔ فراز دار سے پیغام آئے ہیں کیا کیا، جب اس نے ہار کے خنجر زمین پر پھینک دیا، تمام زخم جگر مسکرائے ہیں کیا کیا، جب اس نے ہار کے خنجر زمین پر پھینک دیا، جب کیا کیا۔ یہ شعر سنیے گا، ہمارے ادبی دنیا کے ایک حادثہ ہے کہ ہمارے 3 بڑے عظیم شاعر تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد کے ساتھ ہم کو چھوڑ گئے۔ شاعر انقلاب حضرت جوش والی آبادی، فراق گورکھپوری اور فیض احمد فیض، ان تینوں کو ذہن میں رکھیے اور شعر سنیے کہ کہیں اندھیروں سے مانوس ہو نہ جائے ادب، کہیں اندھیروں سے مانوس ہو نہ جائے ادب، چراغ تیز ہوا نے بجھائے ہیں کیا کیا۔ دستور کیا یہ شہر ستمگر کے ہو گئے، دستور کیا یہ شہر ستمگر کے ہو گئے، جو سر اٹھا کے چلتے تھے بے سر کے ہو گئے۔ یہ شہر تو ہے آپ کا، یہ شہر تو ہے آپ کا، آواز کس کی تھی، دیکھا جو مڑ کے ہم نے تو پتھر کے ہو گئے۔ پھر سنیے کہ جب سر ڈھکا تو پاؤں کھلے پھر یہ سر کھلا، جب سر ڈھکا تو پاؤں کھلے پھر یہ سر کھلا، ٹکڑے اسی میں پرکھوں کی چادر کے ہو گئے۔ اچھا حضرات، یہ ایک نظم کی فرمائش ہوئی ہے، نظم کا عنوان ہے اندیشے۔ بہرحال میں یہ نظم اب سناتے ہوئے بہت شرماتا ہوں اپنی عمر کی وجہ سے، لیکن میری دادی جو تھی وہ کہانی بہت عمدہ سناتی تھی، تو گاؤں کے بچے شام کو ان کے پاس جمع ہو جاتے تھے، وہ کہانی سناتی تھی، اور اکثر بچے سو جاتے تھے تو ان کو لاد کے گھر پہنچانا پڑتا تھا۔ مگر دادی ہر کہانی یہ کہہ کے سناتی تھی کہ آنکھ کی دیکھی کہتے نہیں، کان کی سنی کہتے ہیں، عذاب ثواب کہنے والے کی گردن پر۔ تو میں بھی جو یہ نظم سنا رہا ہوں یہ اپنی خوشی سے نہیں سنا رہا ہوں، عذاب ثواب فرمائش کرنے والے گردن پر میں صرف تعمیل کر رہا ہوں۔ تو نظم یہ ہے کہ روح بے چین ہے ایک دل کی اذیت کیا ہے، روح بے چین ہے ایک دل کی اذیت کیا ہے، دل ہی شعلہ ہے تو یہ سوز محبت کیا ہے، دل ہی شعلہ ہے تو یہ سوز محبت کیا ہے، وہ مجھے بھول گئی اس کی شکایت کیا ہے، رنج تو یہ ہے کہ رو رو کے بلایا ہوگا، رنج تو یہ ہے کہ رو رو کے بلایا ہوگا، وہ کہاں اور کہاں کاہش غم سوزش جاں، اس کی رنگین نظر اور نقوش ہرما، اس کا احساس لطیف اور شکست ارماں، تانزن ایک زمانہ نظر آیا ہوگا، جھک گئی ہوگی جواں سال امنگوں کی جبیں، دب گئی ہوگی للک ڈوب گیا ہوگا یقین، چھا گیا ہوگا دھواں گھوم گئی ہوگی زمین، اپنے پہلے ہی گھروندے کو جو ڈھایا ہوگا، چھا گیا ہوگا دھواں گھوم گئی ہوگی زمین، اپنے پہلے ہی گھروندے کو جو ڈھایا ہوگا،
दिल ने ऐसे भी कुछ अफसाने सुनाए होंगे, अश्क आंखों ने पिए और न बहाए होंगे। दिल ने ऐसे भी कुछ अफसाने सुनाए होंगे, अश्क आंखों ने पिए और न बहाए होंगे। बंद कमरे में जो खत मेरे जलाए होंगे, एक एक हर्फ जमीन पर उभर आया होगा। बंद कमरे में जो खत मेरे जलाए होंगे, एक एक हर्फ जमीन पर उभर आया होगा। उसने घबरा के नजर लाख बचाई होगी, मिट के एक नक्श ने 100 शक्ल दिखाई होगी। उसने घबरा के नजर लाख बचाई होगी, मिट के एक नक्श ने 100 शक्ल दिखाई होगी। मेज से जब मेरी तस्वीर हटाई होगी, हर तरफ मुझको तड़पता हुआ पाया होगा। बेमहल छेड़ पर जज्बात उबल आए होंगे, बेमहल छेड़ पर जज्बात उबल आए होंगे। गम पशेमान तबस्सुम में ढल आए होंगे। नाम पर मेरे जब आंसू निकल आए होंगे, सर न कांधे से सहेली के उठाया होगा। क्या खूबसूरत है। नाम पर मेरे जब आंसू निकल आए होंगे, सर न कांधे से सहेली के उठाया होगा। जुल्फ जिद करके किसी ने जो बनाई होगी, रूठे जलवों पर खिजा और भी छाई होगी। बर्क नजरों ने कई दिन न गिराई होगी, रंग चेहरे पर कई रोज न आया होगा। वो मुझे भूल गई, इसकी शिकायत क्या है? रंज तो ये है कि रो रो के बुलाया होगा। इस गलत फहमी का इजाला कैसे हुआ वो भी सुन लीजिए। मैं ये सोच कर उसके दर से उठा था कि वो रोक लेगी, बना लेगी मुझको। हवाओं में लहराता आता था दामन, के दामन पकड़कर बिठा लेगी मुझको। कदम ऐसे अंदाज से उठ रहे थे कि आवाज देकर बुला लेगी मुझको। मगर उसने रोका न मुझको मनाया, न दामन ही पकड़ा न मुझको बिठाया। मैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता ही आया, यहाँ तक कि उससे जुदा हो गया मैं।